السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین و ناظرین, عظیم برطانیہ کا دارالخلافہ لندن ہے اور ہاؤس آف پارلیمنٹ کے سامنے جو ہے ہم کھڑے ہیں. ہمارے ساتھ معزز سیکٹری ہیں نیشنل پریس کلب اسلام آباد پاکستان سے, نیئر علی صاحبہ جو ہے یہ تشریف لائی ہیں. فرسٹ ٹائم جو ہے برطانیہ کے اندر, بریٹن کے اندر. ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے ارائیول کا یہاں کیا مقصد ہے اور کیا کر رہی ہیں, کیا ایکٹیویٹیز ہیں. نیئر علی صاحبہ, پہلے تو میں بڑا شکر گزار ہوں آپ کا وقت دینے کا. تھوڑا سا ہمارے آڈینس کو بتائیے کہ آپ فرسٹ ٹائم جو ہے یہاں تشریف لائی ہیں UK کے اندر, تو کیا مقصد ہے آنے کا, اس حوالے سے تھوڑا سا جو ہے وہ اویئر کیجیے گا. بہت شکریہ عرفان. ایک تو مقصد یہ تھا کہ آپ سے اور تمام جو پاکستانی یہاں پر جرنلسٹ ہیں, ہمارے ساتھی ہیں, دوست ہیں, کالیگز ہیں, ان کے ساتھ ملاقات ہو جائے گی. اور دوسرا جو اس کا بہانہ کیا بنا آنے کا, بہانہ جناب یہ بنا کہ آئی واز چوزن فار ون آف دا ویری پریسٹیجیس اسکالرشپ. اور یہ اسکالرشپ جو ہے یہ SAJP ساؤتھ ایشین جرنلسٹ پروگرام ہے UK گورنمنٹ کا, اور اس میں شیوننگ اسکالرشپ ہے جو کہ لیڈرشپ پروگرام ہے ان کا, اور اس کو دنیا بھر میں مانا جاتا ہے. تو آئی ایم ویری آنرڈ کہ میں اس پروگرام کے لیے چوز کی گئی. پاکستان میں سے ٹوٹل جو ہے وہ تقریباً 3,000 ساڑھے 3,000 کے قریب اپلیکیشنز تھیں, اور ان میں سے صرف 8 جو جرنلسٹ ہیں پورے پاکستان سے چوز کیے گئے, اور آئی واز دا اونلی وومن فرام اسلام آباد ہو واز چوزن. تو میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے, اور ہم یہاں پہنچے ہیں اینڈ آئی ایم ہیونگ اے گریٹ ٹائم. اور جتنے دن مجھے یہاں پر ابھی ہوئے ہیں, گو کہ ابھی بہت سارا UK میں نے ایکسپلور کرنا ہے, بہت ساری نئی چیزیں, بہت ساری جو وہ چیزیں جو کہ وہاں بیٹھ کر ہم مانیومنٹس اور جو اقدار وہاں بیٹھ کر دیکھتے تھے, تو ان کو ذرا دیکھیں گے کہ گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں, تو چیک کریں گے. پھر اچھا, تھوڑا سا یہ بتائیے کہ یہاں جو شیوننگ اسکالرشپ ہے 2025, اس کے اندر جو ہے کتنے لوگ ہیں, کتنے پارٹیسپینٹس ہیں, اور کن کن کنٹریز سے ہیں, اور پھر کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں آپ لوگوں کی. اچھا عرفان, یہ بیسیکلی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ لیڈرشپ پروگرام ہے, تو اس میں جو ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں ان کے بیسٹ جو جرنلسٹ ہیں, کیونکہ یہاں پر بہت ہی سخت قسم کی وگرس قسم کی جو ہے وہ اسکروٹنی ہوتی ہے, جو کہ UK گورنمنٹ کے لوگ کرتے ہیں. ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی لوکل لوگ کر رہے ہوں تو پھر وہ اس میں ہوتا ہے. تو وہ آپ کے اپلیکیشنز کو جو ہیں وہ تھورولی مانیٹر کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کے بڑے سخت قسم کے انٹرویوز ہوتے ہیں, جو کہ یہاں سے UK سے لوگ مختلف کنٹریز میں جاتے ہیں. جیسے جو آپ نے سوال کیا کہ کون کون سی کنٹریز ہے اس میں, تو اس میں اس وقت جو ہے وہ 2025 کا جو ہمارا شیوننگ اسکالرشپ پروگرام ہے, اس کے اندر 20 جو ہیں وہ ہم جرنلسٹ سلیکٹ کیے گئے ہیں, اور اس میں 8 پاکستان سے جرنلسٹ ہیں, 8 انڈیا سے جرنلسٹ ہیں, اسی طرح بنگلہ دیش سے 3 جرنلسٹ ہیں, اور شری لنکا سے بھی 1 جرنلسٹ ہے. تو یہ ٹوٹل جو ہیں یہ 20 جرنلسٹ ہیں جو اس سال شیوننگ پروگرام کا حصہ ہیں. اور لیٹ می سے کہ ہم لوگ ورکشاپس کراتے بھی رہتے ہیں, ٹریننگ پروگرام کراتے بھی رہتے ہیں, بٹ دس از ون آف دا پروگرام جس کے اندر مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کو سیکھنے کا بہت موقع مل رہا ہے. تو ابھی جتنے دن سے ہم یہاں پر ہیں, ہم 10 to 4 جو ہے وہ کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں, مختلف اس کے اندر سیشنز ہوتے ہیں, اور ہمیں یہ اپرچونٹی پرووائڈ کریں گے کہ ہم اسٹوڈنٹس مل کر ایک سمپوزیم انٹرنیشنل لیول کا یہاں پر آرگنائز کریں, جو کہ مختلف ٹاپکس کے اوپر. اور اس دفعہ کا جو ٹاپک ہے اس میں آٹوکریسی کو بہت زیادہ انہوں نے جو ہے وہ فوکس کیا ہے, اور جو چینجنگ ورلڈ ہے میڈیا کے لیے اس کو بہت زیادہ فوکس کیا ہوا ہے. تو ڈیجیٹل میڈیا اس وقت پوری دنیا کا مسئلہ ہے کہ وہ چینج ہو رہا ہے. مسئلہ نہیں ہے یہ, گو کہ یہ حل ہے, لیکن مسئلہ اس لیے ہے کیونکہ ہم اس کے ساتھ کوپ نہیں کر پا رہے. تو میرا خیال ہے کہ یہاں سے جب ہم جائیں گے تو ہم اس قابل ہو جائیں گے, وہ ہم اسکالر شالر بنا کے بھیجنے کے چکر میں کہ آپ اس قابل ہو جائیں کہ یہ جو ڈیجیٹل چینجنگ ورلڈ ہے, سائبر چینجنگ ورلڈ ہے, اس کے اندر کس طرح سے جو ہے وہ جرنلسٹ کوپ کر سکتے ہیں, اور کس طرح سے اس کو ایک بہتر دنیا جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے ریگولرائز کر کے. اچھا, یہ ہم توقع کر سکتے ہیں کہ نیئر علی صاحبہ جب جائیں گی تو ڈیلیور بھی کریں گی, جو آپ یہاں سے لرن کریں گی یا ارن کریں گی, تو وہاں پاکستان کے اندر ظاہر ہے تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے, ویسی جو ہے سہولیات نہیں, وہاں پہ ویسی جو ہے اپرچونیٹیز نہیں ہیں, تو وہاں پہ آپ ڈیلیوری کریں گی ضرور. دیکھیں, میرا خیال ہے جو مین فوکس ہے یہ پروگرام ساؤتھ ایشین جرنلسٹ کو کرانے کا, وہ بھی اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ساؤتھ ایشیا کے تمام ممالک میں تقریباً ایک
ایک جیسے حالات ہیں میڈیا کو لے کر, فریڈم آف ایکسپریشن کو لے کر, پالیٹکس کو لے کر, جمہوریت کو لے کر. تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھ کے اس پروگرام کو جو ہے وہ ترتیب دیا گیا ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ دا یو کیز سسٹم. آف کورس وی ول لرن اباؤٹ دا یو کیز سسٹم آف دا گورنمنٹ, اور جو پارلیمنٹری نظام ہے یہاں پر اس وقت. یہاں آپ دیکھ لیں کہ ہم ایک بڑی مونومنٹل جگہ پہ اوپر کھڑے ہوئے ہیں, یہاں پر ہسٹوریکل پلیس, مدر آف ڈیموکریسی. تو یہاں پر کھڑے ہو کر وہاں پہ جو پاکستان کا سسٹم ہے, انڈیا کا ہے ایسا, بنگلہ دیش کا ہے, شری لنکا کا جو جمہوری نظام ہے, اور اس کے اندر کون سے لیکوناز ہیں, کیسے بہتر ہو سکتے ہیں. اگر ہم بہتر نہیں بھی کر سکتے تو آئی تھنک جب یہ لوگ واپس جا رہے ہوں گے تو ایک بہتر انڈرسٹینڈنگ ضرور ڈیولپ ہوئی ہوگی. تو جو میرے بارے میں آپ نے کہا کہ وٹ آئی ایم پلاننگ ٹو گو بیک, یو نو عرفان, کہ ہمارا جو نیشنل پریس کلب اسلام آباد ہے, اٹس ون آف دا موسٹ وائبرنٹ پریس کلبس. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ہر وقت زندگی دوڑتی رہتی ہے. چھٹیوں میں, جب عید کی چھٹیوں میں لوگ گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو گیمی ہوتی ہے, اور میں اسے آئی وٹنس بھی کر کے آیا ہوں. اچھا یہ بتائیں کہ ون آف دا فرسٹ فیمیل جو ہے وہ سیکٹری آپ الیکٹڈ ہوئی ہیں, اور اس ٹور کے دوران جو ہے اس کی آپ کا کیسا جو ہے اچیومنٹ رہا؟ سیکنڈ ٹرم ہے آپ کی, اور یہاں آ کے پھر کیا فیل ہو رہا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ میرے لیے آنر ہے کہ میں پاکستان کے کسی بھی پریس کلب کی پہلی الیکٹڈ فیمیل سیکرٹری ہوں, اور دس از مائی سیکنڈ ٹرم. تو وہاں پر ہمیں جو کام کرنے کا موقع ملتا ہے, ہم بڑے بڑے ایونٹس, بڑی بڑی کانفرنسز, انٹرنیشنل کانفرنسز وہاں پہ آرگنائز کرتے ہیں. چھوٹے پروگرام بھی کرتے ہیں, بڑے بھی کرتے ہیں, دنیا بھر کے لوگوں کو وہاں ہوسٹ کرتے ہیں ہم اپنے پاس. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم فریڈم آف ایکسپریشن کی جو لڑائی ہے وہ بہت, ہمارے جو گروپ لیڈر ہیں افضل بٹ صاحب, جو کہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے پریزیڈنٹ ہیں, ان کی ظاہر ہے وہ ان کی گائیڈ لائن کے مطابق جو ہے وہ پی ایف یو جے از ورکنگ ویری ہارڈ فار دا رائٹس آف دا جرنلسٹ. اور پاکستان میں اب جو پیکا کا یہ قانون, اس میں امینڈمنٹس آ گئی ہیں, اس کے بعد دس فائٹ از گوئنگ آن رائٹ ناؤ دا مومنٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. اس وقت بھی جو ہے وہ وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ مظفر آباد جو شہر کے اندر اس وقت بھی جو ہے وہ ایک جدوجہد اور ایک اسٹرگل جو ہے وہ افضل بٹ صاحب لیڈ کر رہے ہیں. تو آئی ایم مسنگ دیٹ آؤٹ, بٹ آئی ایم لرننگ اے لاٹ آف تھنگس, کہ جب میں یہاں سے لرن کر کے یہ چیزیں جاؤں گی تو میرے کانسیپٹس مزید کلیئر ہوں گے, اور وہاں پر جو ہم جرنلسٹ کی ٹریننگ کراتے ہیں اور جرنلسٹ کو سکھاتے ہیں تو اس میں بہت بڑا فرق آئے گا. بیکاز دس از واٹ آئی ایم فیلنگ, کہ جب آپ ویسے بھی آپ ٹریول کرتے تو لرن کرتے ہیں, لیکن اس طرح کی لرننگ کے لیے جو ٹریول ہوتا ہے وہ یقیناً آپ کو پے. اچھا, آرٹ کلچر کی بات کریں, فوڈ کی بات کریں, لینگویج کی بات کریں, یہاں سوسائٹی کی بات کریں, سسٹم کی بات کریں, بڑا ڈفرینٹ ہے پاکستان سے سینیریو. تو یہاں پہ کیا فیل ہوا ہے آگے؟ آئی تھنک اٹس ونڈرفل. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ہمارے یہاں, تو آپ کو پتہ نا کہ ہم تو ابھی تک قانون برٹش ہے, ہماری انگریزی برٹش ہے, مطلب ہم پڑھتے برٹش ہیں, بولتے امریکن ہیں, سم ویئر ان بٹوین دیٹ. لیکن ہمیں یہاں آ کر اس لیے مشکل نہیں ہوتی کیونکہ ہم نے برٹش انگریزی پڑھی ہوئی ہے. یہاں آ کر ان لوگوں کے ساتھ اف وی ہیو دیٹ اسکل تو انگریزی بولنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. پھر یہ ہے کہ دے آر ویری سپورٹیو پیپل, ویری ہیلپنگ پیپل. مطلب میں نے کیونکہ باقی دنیا میں جہاں جہاں یو ایس میں, یورپ میں, ایون یو اے ای والی سائٹ پہ, جہاں پہ بہت ساری جگہوں پہ سفر کیا, تو لیکن مجھے یہاں آ کر یہ لگا کہ دے آر ویری ہیلپفل پیپل. عرفان, میں نے یہ نوٹ کیا کہ میں مطلب ابھی مجھے اگر فرض کریں 4 دن ہوئے آئے ہوئے, تو میں یہاں پہ کسی کو بھی کھڑا کر کے راستہ پوچھوں گی تو وہ کھڑے ہو کر بڑی تسلی کے ساتھ, حالانکہ ایوری بڈی از بزی, نو بڈی ہیز ٹائم, لیکن بڑی تسلی کے ساتھ کھڑے ہو کر مجھے اگر اپنی جگہ پہ پہنچا کر نہیں آئے گا تو وہ راستہ مجھے اتنے اچھے سے سمجھا دے گا, اپنے موبائل سے کھولے گا, اپنا نیٹ یوز کرے گا اور مجھے سمجھائے گا کہ یہاں سے یہاں جانا, یہاں سے. اور ٹرانسپورٹ سسٹم از ونڈرفل. مطلب یہاں پر جو ہے وہ آپ کے پاس آپشنز اتنی ہیں, یو ہیو نو نیڈ ٹو وری. پارکنگ کا تھوڑا سا ایشو اگر آپ کو فیل بھی ہوتا ہے, لیکن وہ اس کا سلوشن ہے کہ آپ کے پاس بس کے بہترین نظام موجود ہے, کوچز کا بہترین نظام موجود ہے, پھر وہ جو انڈر گراؤنڈ ٹیوب ہے وہ موجود ہے, ٹرام موجود ہے, ٹرین موجود ہے. اگر آپ نے ریڈ سرکل پہ نہیں جانا تو آپ کے پاس الزبتھ لائن موجود ہے. سو دیر آر سو مینی آپشنز. You can choose your option and you can if I asked you, what difficulties and hurdles have you been encountered since coming here?
کوئی خاص نہیں بیکاز آئی واز پریپیئرڈ فار دیٹ، لیکن یہ ہے کہ ہمیں شروع میں آ کے تھوڑا سا وہ جو حلال فوڈ ڈھونڈنے کا جو ایک وہ مرحلہ ہے نا، اس میں ہمیں تھوڑا سا پرابلم ہوا، لیکن کیونکہ ہماری اکاموڈیشنز میں وی ہیو دا کچنز اینڈ وی ہیو ایوری تھنگ سو وی کین کوک آر سیلفس. تو لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ یہاں پر ناممکن ہو، جس آپ کی واکنگ ڈسٹینس کے اوپر ہر چیز آپ کو اویلیبل ہے، جس یو ہیو ٹو ایکسپلور. جو ینگ جرنلسٹ ہیں، لڑکیاں یا لڑکے، ان کے حوالے سے وٹ وڈ بی یور میسیج فار دا یوتھ؟ دیکھیں، آپ نے جرنلزم میں اگر آپ آ گئے ہیں تو اب آپ یہ بھول جائیں. پاکستان میں تو اگر آپ جرنلزم میں آ گئے تو آپ سمجھیں کہ آپ جہاد کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اگر آپ دنیا میں کہیں پر بھی آپ کو موقع ملتا ہے، یہاں یہ کلیریفائی کر دیں کہ یہ وہ جہاد نہیں ہے لڑائی والا نہیں ہے. That's a struggle all the time because you have to fight on so many fronts at a time when you're working in Pakistan or in any South Asian country. It's the same, almost same. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ جرنلزم میں آئے ہیں تو اپنے یہ اپرچونٹی کو پوری طرح سے اویل کریں. کیپ لرننگ, keep updating yourself, keep grooming yourself. If you will keep doing that, then sky is the limit. اور خاص طور پہ جتنے بھی میرے ساتھی ہیں، جتنے بھی میرے دوست ہیں، جو مجھے سن رہے ہوں گے، جو آپ کے چینل کے توسط سے جو میرے ساتھ کنیکشن میں آئیں گے، do apply for all the scholarship and especially for the Shivning scholarship. Do apply for that. اور میرا خیال ہے کہ کوئی مریض سے نہیں آتے لوگ، آپ کے ہمارے جیسے لوگ ہی سلیکٹ ہوتے ہیں. So come and learn. بے شک جو ہے یہ آپ نے احساسات و خیالات اور جذبات سنے محترمہ نیئر علی صاحبہ، جو کہ سیکٹری ہیں نیشنل پریس کلب اسلام آباد پاکستان سے تشریف لائی ہیں. یہاں یو کے اندر جو ہے یہ تقریباً جون تک جو ہے ان کا یہ ٹور رہے گا. ان سے دوبارہ بھی ہم جو ہے بات کرتے رہیں گے، اور جانے سے پہلے جو ہے ان کا ایکسپیرینس جو ہے وہ ہم، کیونکہ زیادہ جو ہے یہ لرن کریں گی، زیادہ ایکسپیرینس ہو جائے گا، تو پھر ہم کمپیریزن جو ہے یہاں کی جرنلزم کے حوالے سے اور پاکستان کی جرنلزم کے حوالے سے، اور یہاں کی اور وہاں کی جو ہرڈلز ہیں ان کے حوالے سے، اور پھر دیگر جو چیزوں کے حوالے سے بھی آپ کو جو ہے ضرور انفارمیشن جو ہے وہ دیں گے. اپنے میزبان SM عرفان طاہر کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.